بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ سوال ہوا تھا کہ اپریل فول کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپریل فول ان بہت ساری برائیوں میں سے ایک برائی ہے جو ہماری اخلاقی اقدار کو اور ہمارے نوجوانوں کو مسلسل تباہ کر رہے ہیں۔ اپریل فول منانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور بالکل گناہ ہے۔ بہت سارے نادان لوگ اس دن پریشان کر دینے والی خبریں جو کہ بالکل جھوٹی ہوتی ہیں وہ اپنے پاس سے پھیلا دیتے ہیں، جیسا کہ کسی کو فون کر کے کہا جاتا ہے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے، اور کسی کو کہا جاتا ہے آپ کی دکان پہ چوری ہو گئی ہے، کسی کو کہا جاتا ہے آپ کا بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح کی خبریں پھیلانے کو اپریل فول کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ اپریل فول جو ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے، اپریل فول کے مختلف اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور یقین کریں اگر آپ اس سبب پر غور کریں یا آپ کو اس کا علم ہو جائے تو بہت سارے مسلمان اس بے حیائی سے باز آ جائیں گے اور اپریل فول منانے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کئی 100 سال پہلے عیسائی فوج نے اسپین پر حملہ کیا اور اسپین کو فتح کر لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا اتنا خون بہا کہ قابض افواج کے گھوڑے جب اسپین کی گلیوں میں چلتے تھے تو ان کے جو کھور ہیں ٹخنوں تک وہ مسلمانوں کے بہے ہوئے خون میں ڈوب جاتے تھے۔ قابض فوج نے پھر جو مسلمان گرفتار حکمران تھے ان کو یہ آفر کی کہ آپ ایسا کریں، اپنے خاندان کو ساتھ لے کے آپ مراکش چلے جائیں جہاں سے آپ پہلے آئے تھے۔ انہوں نے اس طرح کر کے مسلمان حکمرانوں کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر انہوں نے اسپین میں سرچ شروع کی، تلاش کرنا شروع کیا کہ کیا اسپین میں کوئی مسلمان باقی تو نہیں رہ گئے۔ انہوں نے بہت ساری تلاش کی، اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان یہاں ہیں، اسپین میں موجود ہیں، لیکن وہ اپنا روپ بدل کے، اپنا نام بدل کے اور اپنے آپ کو غیر مسلم شو کر کے یہاں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پلاننگ کی، منصوبہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ لالچ دی، اعلان کیا کہ جو مسلمان یہاں موجود ہیں اسپین میں وہ غرناطہ کے علاقے میں 1 اپریل تک اکٹھے ہو جائیں، ہم ان کو جہازوں میں بٹھا کے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے، وہاں وہ اپنی زندگی بعد والی جو ہے وہ آسانی سے بسر کر رہے۔ مسلمانوں نے یہ اعلان سنا تو نکلنے کو دل تو نہیں کرتا تھا، لیکن وہ مجبوراً پھر نکلے کہ ہماری جانیں اس طرح بچ جائیں گی، ہمارے ایمان بچ جائیں گے، اور ہم چلو اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دوسرے علاقوں میں جا کے تو اپنا گزر بسر کر لیں گے، زندگی بقیہ کی گزار لیں گے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے جہاز بھی لگا دیے، وہاں لنگر انداز کر دیے جہاز بھی، اور بہت ساری جو ساز و سامان تیاری کا تھا وہ بھی وہاں رکھ دیا تاکہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ واقعی ہم آپ کو محفوظ مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تو بہت سارے مسلمان 1 اپریل تک اکٹھے ہو کے غرناطہ کے مقام پر پہنچے۔ وہاں سے اس عیسائی فوج نے مسلمانوں کو جہازوں میں بھرا، جہاز سمندر میں ڈال دیے اور جس طرف جانا چاہ رہے تھے وہاں جہاز لے جانا شروع کیے۔ تو جب جہاز گہرائی میں پہنچ گئے تو سارے کے سارے جہاز ڈبو کے تمام مسلمانوں کو غرق، تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ 1 اپریل کو انہوں نے اپنی فتح کا نام نہاد فتح کا جشن منایا، اور انہوں نے یہ سمجھا اور اس بات کا جشن منایا کہ ہم نے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا ہے۔ فول کہتے ہیں بے وقوف بنانے کو۔ انہوں نے اس بات کا جشن منایا کہ ہم نے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا ہے، فول کیا ہے ان کو۔ تو اس وجہ سے پھر آہستہ آہستہ یہ ایک رسم عیسائیوں کے ہاں منائی جانے لگی جس کو اب اپریل فول کہا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اور معنی یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے سامنے جھوٹ بولنا اور کسی کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، تو یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔